السلام علیکم. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جو موسم کی اس وقت صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. موجودہ جو سردی کی شدید لہر ہے ملک بھر میں، یہ کب تک برقرار رہے گی، اور نئی جو سردی کی لہر اس کب آئے گی، بیچ میں گیپ کس وجہ سے آئے گا، یہاں کا تھوڑا سا درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا لیکن وہ کس وجہ سے ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ جو جنوری کا منتھ ہے، کیا اس میں پورے مہینے میں اسی طرح کی سردی رہے گی یا پھر درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے، اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز موجود ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک تو سب سے پہلے تو کراچی کے موسم کی بات کر لیتے ہیں. کراچی کا موسم بتائیں. آج جو ہے کافی میرے خیال میں کم سے کم درجہ حرارت ہے آج جو ریکارڈ کیا گیا اس سیزن کا، تو یہ کتنا ہے اور سب سے کم کہاں پر ریکارڈ کیا گیا، اور یہ کب تک رہے گی اس طرح کی یہ لہر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس سیزن کا یعنی جو موجودہ ونٹر سیزن ہے جو گزر رہا ہے، دسمبر بھی خاصا ٹھنڈا رہا، اور اب جنوری میں ابھی تک کا جو کم سے کم ٹیمپریچر وہ 8 ریکارڈ کیا گیا، جو ہمارا اولڈ ایریا پہ ایک اسٹیشن ہے پرانا، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جناح ٹرمینل پہ بھی ایک ایویشن پرپز کے لیے ایک سینسر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں ٹیمپریچر 6.2 ریکارڈ کیا گیا. تو آپ کراچی میں کم سے کم جو جتنی آپ 5-6 ریڈنگز ہوتی ہیں، ہمارے پاس 5-6 جگہوں کی آبزرویشن ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 6.2 جناح ٹرمینل پہ ریکارڈ کیا گیا. اس کے برابر ادھر جو ہمارا اولڈ ایریا میں جو اسٹیشن ہے وہاں 8 ریکارڈ کیا گیا. اور اسی طرح سے دوسرے آگے فیصل بیس اور مسرور بیس وغیرہ دیکھیں، اور بن قاسم، تو وہاں پر کہیں 10 سم تھنگ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا. تو یہ جیسے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ جو ویو، جو بارش اور برف باری جس نے اچھی خاصی برسائی ادھر کے پی میں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور مری میں بھی کوئی ہلکی پھلکی برف باری بھی ہوئی، بارش تو اچھی ہوئی. پنجاب کے شمالی علاقہ جات میں بھی، ایون لاہور میں بھی اچھی بارش ہو گئی، سیالکوٹ، ناروال، ان تمام ایریاز میں. تو وہ ویو جب پورے ملک کو پہ سے سویپ کرتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے شمال مشرق اور شمال کی مشرق اور شمال مشرق کی جانب، یعنی تبت اور چائنا کی طرف، تو پھر اس کے بعد کولڈ ایئر آتی ہے، اور اس کولڈ ایئر نے اب پورے ملک کو ایک طرح سے پچھلے 2 دن سے گرپ میں لیا ہوا ہے. تو کراچی میں گزشتہ کل سے اس کا اثر آنا شروع ہوا کہ جب ٹیمپریچر دوبارہ سے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. اب آگے یہ ہے کہ 2 دن یہ لہر کب تک رہے گی، یہ مطلب اس طرح سے کولڈ، اور بیچ میں یہ گیپ کب آئے گا؟ جی یہ رہے گی 8 جنوری تک یا 9 جنوری تک، کسی طرح سے سنگل ڈیجٹ میں ٹیمپریچر 8 یا 9 تک رہ سکتا ہے. آج 7 ہے تو اگلے 2 دن مزید اسی طرح کا ٹیمپریچر رہنے کا امکان ہے سنگل ڈیجٹ میں، یعنی 7، 8، 9، 1-8 ڈگری اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن 10 کے بعد اگلے 3-4 دن ایسے ہوں گے، 10 سے لے کے 12 تک یا 13 تک، جس میں تھوڑی سی ٹیمپریچر میں اضافہ تھوڑا سا دیکھنے میں آئے گا. اس کی وجہ وہ کہ یہ ہے کہ ایک اور ویسٹرلی ویو انٹر ہوگی بلوچستان میں. تو ظاہر ہے جب ویسٹرلی ویو انٹر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ونڈ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی شمال سے آنے کے بجائے ہوائیں ویسٹ سے یا ساؤتھ ویسٹ سے اگر چلنا شروع ہو جائیں کسی بھی اپر لیول یا لوور ایٹماسفیئر میں خاص کر، تو وہ پھر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے سردی. تو اس طرح کا ایک عارضی سا فیز آئے گا، ادروائز یہ سردی ہی رہے گی. یہ جو بارش کہہ رہے ہیں تھوڑے سے آئے گی ویو، تو یہ کتنی کوئی تیز ہیں یا ہلکی ہیں، کتنی ہیں؟ دیکھیں وہ لائٹ سی، یعنی شیلو سی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، مائلڈ ویسٹرلی ویو ہے، جو اس کا اثر بلوچستان پہ ہی ہوگا. کوئٹہ اور گرد و نواح میں کوئی ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے، کوئٹہ، چمن اور ذوب وغیرہ سائٹ پہ زیارت ہو گیا، تو وہ شمالی بلوچستان پہ سے گزرے گی. تو اتنا اس میں اتنی یعنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ملک کے بالائی حصوں میں بھی کوئی خاطر خواہ اس طرح کی ویدر دے سکے. لیکن یہ ہوگا کہ 2-3 دن کے لیے پھر سردی تھوڑی سی کم آپ کو محسوس ہوگی، یعنی سنگل ڈیجٹ میں 7-8 کے بجائے 10، 11، 12 اس رینج میں رہے گا ٹیمپریچر پھر ان 2-3 دنوں میں. اور اس کے بعد اور دن کے ٹیمپریچر کی آپ نے پوچھا تھا، تو دن کا ظاہر ہے کہ آج جیسے کچھ نہ کچھ ہوا بھی چل رہی ہے تو اتنا زیادہ نہیں بڑھا ہے 24 تک، اور 24-25 تو اگلے جو 3-4 دن 3 دن ایٹ لیسٹ ہوں گے اس میں بھی یہی رینج رہے گی. ہاں جس دن ویسٹرلی ویو آئے گی اس میں 1-8 ڈگری بڑھ سکتا ہے، یعنی 24 سے لے کے 26 یا 27 تک یہی دن کے ٹیمپریچر کی بھی رینج ہے کراچی میں. اور پھر 12-13 کے بعد یعنی اسی طرح کی کنڈیشنز دوبارہ ایک طرح سے وہ ویسٹرن ویو جب نکلے گی تو لوڈ آئیں گی اور کولڈ ایئر آئے گی دوبارہ سے، تو پھر سردی بڑھا دے گی، اور وہی 8 سے 10 اس رینج میں ٹیمپریچر. پھر لگتا ہے کہ جنوری کا جو تیسرا ہفتہ جب شروع ہوگا نا، یعنی تیسرا عشرہ کہہ سکتے ہیں آپ، 21 یا 22 جنوری کو ایک اور ویو ویسٹرلی اس کی انٹری کا امکان ہے، تو تب تک یہ سردی رہے گی.
وہ ویو کہاں پر مطلب بلوچستان تک محدود رہے گی، وہ آئے گی ادھر کراچی کی طرف یا ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف؟ دیکھیے ابھی تک جو کنڈیشنز ہیں نا آج تک کی، جو بیسکلی تو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو آج تک کی جو کنڈیشنز ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اچھی ویو ایک اور ہوگی. جیسے پچھلی ویو گزری ہے تو اس نے اچھی بارش برسائی شمالی علاقہ جات میں، یعنی کے پی میں بہت اچھی بارش ہوئی، چترال وغیرہ پہ، سوات میں، اور اسی طرح سے ایکسفاٹا پورا ریجن، اور پھر گلگت بلتستان اور کشمیر. تو وہ جو ویو ہے آتی ہوئی وہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے کہ جی ان تمام ایریاز میں، یعنی انہی میں جو مطلب پہلے والی آئی تھی بلوچستان پورے میں، مطلب یہ کہ خاص کر جو مشرقی اور شمالی بلوچستان ہے اس پورے میں اچھی بارش برسانے کا، اور ایون پنجاب کے بھی بیشتر علاقوں میں لگ رہا ہے کہ کہیں پر لائٹ رین اور کہیں پر ماڈریٹ رین اس ویو کے نتیجے میں، اگر جیسے کہ آج کنڈیشنز فیور کر رہی ہیں ایسی فیوریبل رہیں کنڈیشنز، تو پھر اس طرح سے وہ سندھ میں تو اتنا اس کا اثر نہیں ہے، لیکن پنجاب کے زیادہ تر ایریاز میں، بلوچستان کے زیادہ تر ایریاز میں، اور پھر اوپر تو ظاہر ہے کے پی اور گلگت بلتستان اور کشمیر وہ تمام تو آتے ہی ہیں اس ویو کی اس طرح سے نا لپیٹ میں. تو دوبارہ سے ایک طرح سے جنوری کا جو تیسرا ہفتہ ہوگا اس میں اچھی تیز بارشیں شمالی علاقوں میں اور اچھی برف باری دیکھنے کو ملے گی. اچھا یہ وہ کتنے دن تک برقرار رہ سکتی ہے؟ پھر وہ اس کے بعد پھر سردی ہوگی؟ جی بالکل 3 سے 4 دن تک ظاہر پریویل کرے گی، یعنی اگر 22 جنوری کو انٹر ہوتی ہے تو 22، 23، 24، اور کچھ جو ایکسٹریم نارتھ میں آپ کے علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہو گیا یا کشمیر ہو گیا یا آپ کا شمالی پنجاب ہو گیا، نارتھ ایسٹ پنجاب، تو وہاں پر 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں ویو کو ادھر سے نکل جا کر بلوچستان سے انٹر ہو کے پھر اوپر سے شمالی علاقہ جات سے آگے نکلنے میں. تو 22 سے لے کر 24 یا 25 تک، تو اس کا مطلب ہے کہ 25 کو اگر یہ نکل جاتی ہے تو 26 سے آنورڈ پھر دوبارہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ پورے جنوری پورا مطلب ایسے ہی مطلب ایسے ہی رہے گا یا پھر کچھ کم ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے درجہ حرارت؟ بڑھنے کا امکان، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنوری تو آپ کو پتہ ہے کہ سرد ترین مہینہ ہوتا ہے ہر جگہ پر ہی، اور ہر ایک اسٹیشن پر اس طرح سے ہوتی ہے کہ جنوری کے ٹیمپریچر سے کم ہوتے ہیں. تو وہی جو عارضی فیز ہوتا ہے، یعنی کوئی ویسٹ سے آنے والی ہوائیں جب ٹھنڈی ہواؤں کو ریپلیس کر دیتی ہیں، جو شمال سے آ رہی ہوتی ہیں کولڈ ایئر، اس کو ڈسپلیس کرتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے یا ریسیڈ کرتی ہے، تو وہ ویسٹرلی ویو ہی کرتی ہے. ویسٹرلی ویو جب انٹر ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بادل آتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ تھوڑی سی عارضی فیز ہوتا ہے 3-4 دن کا، اس میں سردی نسبتاً کم ہو جاتی ہے. لیکن جیسے وہ ویو بارش اور برف باری وغیرہ برسا کر آگے نکلتی ہے تو اس کے بعد پھر کولڈ ایئر آتی ہے. یہ ایک طرح سے پیٹرن ہوتا ہے ویدر کے شفٹ ہونے کا. تو وہ ظاہر ہے پھر 25 یا 26 جنوری کے بعد جو ویو آئے گی وہ پھر فروری کے پہلے ہفتے تک اچھی خاصی سردی دے گی. پھر اچھا تھوڑا سا یہ تو تقریباً ہم نے کراچی پہ اور تھوڑا ملک کی بھی ہے، لیکن اوورال پنجاب کی صورتحال بتائیں کیسی ہے؟ کے پی کے یہ پوری جنوری کا بتا دیں، ان میں کس طرح رہے گی برف باری، اور آج کا جو درجہ حرارت ہے کب ہم ملک بھر میں کہاں ریکارڈ ہوا کم سے کم؟ جی کم سے کم تو ظاہر ہے کہ اسکردو اور وہی جو آپ کے گلگت بلتستان کے دوسرے ایریاز ہیں وہیں پر سب سے کولڈسٹ اسٹیشن ہمارا ہے اسکردو، کیونکہ اس کا الٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ -10 یا -11 ٹیمپریچر چل رہا ہے اس وقت، اور نیچے گرے گا، یعنی -13 -14. اور ایون وہی سردی کا اثر جو پنجاب بھر میں بھی اس وقت ہے، یعنی لاہور میں ٹیمپریچر 5 ہے، اسلام آباد میں 2 ہے، پشاور میں 2 ہے آج جو صبح ریکارڈ کیے گئے. اس طرح سے کوئٹہ میں -6 -7 ہے، کلات میں -8 ہے، اور اسکردو کے ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں سٹور اور گلگت ان تمام ایریاز میں مائنس میں چل رہے ہیں، اور کشمیر کے بھی بیشتر ایریاز میں مائنس میں ہے. تو آگے چل کر اگلے 3-4 دنوں میں یعنی لاہور کے ٹیمپریچر بھی اور نیچے آ جائے گا، یعنی 2 سے 3 ڈگری پہ آ سکتا ہے. اسلام آباد وغیرہ میں تو فریزنگ پہ جا سکتا ہے، 0 اور ہو سکتا ہے 0 اس میں جا سکتا ہے، مائنس میں بھی جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اچھا اب بالکل مائنس میں، اور یہی پورا جنوری ایسا ہی رہے گا وہاں پورے ملک میں اوورال صورتحال. لیکن آج سندھ میں بھی جو ہے مٹھی 0 پہ گیا ہے، وہ وہاں تو کوئی مطلب کوئی ہے کوئی برف باری بھی ہو سکتی ہے ادھر یا ایسے ہی رہے گا؟ نہیں برف باری کا تو امکان نہیں. دیکھیں برف باری تو ظاہر ہے کہ اس میں ہوتی ہے نا کہ جب بارش برسانے والی ہوائیں ایک طرح سے ویسٹرلی ویو ہو تو پھر، اور وہ اتنا مطلب انٹینس سسٹم ہو کہ پھر اس میں امکان ہوتا ہے. لیکن ٹیمپریچر تو ظاہر ہے اس کو ڈراپ ہونے کا دوسرا ایک طرح سے ہوتا ہے کہ سائبیریا کے اوپر جو ہائی پریشر ہے وہ کتنی شدت کا انٹینس ہو جاتا ہے. تو اب 0 ٹیمپریچر ہوا ہے مٹھی میں، ریکارڈ -2 کا ہے اس کا جنوری کا میرے خیال میں. تو کم سے کم -2 ہے. کب ہوا تھا یہ؟ ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد نہیں، دیکھنی چیک کرنی پڑے گی.
اور اس کا جنوری کا -2 ہے، اور اس کا فروری کا کم سے کم ہے، اتفاق سے کوئی فروری میں کوئی ایسی لہر آئی تھی کبھی کہ -3 تک ہے اس کا جو ریکارڈ ہے، ایور لویسٹ جسے کہتے ہیں کم سے کم درجہ حرارت کا. تو 2-3 جگہیں ایسی ہوتی ہیں سندھ میں، وہی تھر کا ڈیزرٹ، تھر پارکر ڈسٹرکٹ، اور دوسرا آپ کا جو لاڑکانہ میں ایک موئنجو ڈارو کا مطلب کم ہے، 1.5 ہے آج. 1.5 ہے. تو موئنجو ڈارو میں بھی اگلے 2 دن بھی اسی طرح سے 1 کے آس پاس ہی رہنے کا امکان ہے، اور اس کا جیسے 0 ہوا تو 0 یا ہو سکتا ہے مائنس میں بھی چلا جائے، کیونکہ یہ اگلے 2 دن سردی کے مزید ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز سے ہم نے گفتگو کی پورے موسم کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ موسم کے حوالے سے نئی جو خبریں ہوں گی، اور جس طرح سے بتایا کہ اس موجودہ جو سردی کی لہر ہے اگلے 2-3 روز برقرار رہے گی، پھر تھوڑا سا گیپ آ سکتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد پھر سردیاں ہیں. پورا جنوری جو ہے یہ سردیوں کا موسم ہے، اور شدید سردی کی لہر برقرار رہے گی. اور فروری کا پھر انشاءاللہ تعالیٰ فروری میں کیا صورتحال رہے گی، اس حوالے سے بھی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ موسم کیسا رہے گا. جب تک کے لیے عبدالقدیر آنوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.